بلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمونا. آمین یا رب العالمین. دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 12 یعنی 12ویں پارے کا آغاز کریں گے. اس پارے کے آغاز میں ہی سورہ ہود ہے اور پارے کے آخر میں سورہ یوسف ہے. پارے کا آغاز سورہ ہود سے ہوتا ہے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو نہ جانتے ہوں، اور یہ ساری تفصیل لوح محفوظ میں مرقوم ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی. سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر کیا گیا ہے. قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی قباحتوں سے آگاہ کیا اور ان کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کا شدید مذاق اڑایا. حضرت نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ میری قوم کے صاحب ایمان لوگوں میں اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو جناب نوح علیہ السلام نے پروردگار سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور ان کو حکم دیا کہ آپ ایک بڑی کشتی تیار کریں. جب کشتی تیار ہو جائے تو اس میں اہل ایمان کو سوار ہونے کا حکم دیں. جناب نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا اور زمین کو پانی اگلنے کا حکم دے دیا. آسمان اور زمین سے آنے والے پانی کی زد میں تمام کافر آ گئے، یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا. اس کے بعد قوم عاد کا انجام بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ قوم عاد بھی قوم نوح کی طرح شرک کی بیماری میں مبتلا تھی. جناب ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. جناب ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے جناب ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی. جناب ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، تم کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے. اگر تم اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. لیکن قوم عاد کے لوگ طاقت کے نشے میں چور تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جس نے قوم ہود کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں. یاد رہے کہ قوم عاد کے لوگ پہاڑوں پر بلند و بالا محل بنایا کرتے تھے اور ان کی طاقت کا کسی دوسری قوم سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا. قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے. قوم سمود کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر چکے تھے. جناب صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا. جناب صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا، لیکن وہ اس درس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور انہوں نے جناب صالح علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھلائی جائے.
جناب صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی جس سے ایک اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا۔ یہ وہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والی اونٹنی نے بچے کو جنم دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور ان پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کر دیا، اور اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے۔ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ایسا ہی انجام کرتا ہے۔ یاد رہے کہ قوم صالح نے اس اونٹنی کا مطالبہ بھی خود ہی کیا تھا، اتنا بڑا معجزہ بھی خود ہی مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اور صرف اونٹنی کا خیال رکھنے اور ایک دن اس کو کنویں سے پانی پینے کا اور ایک دن قوم نے اس کنویں سے پانی پینا تھا، لیکن قوم کو یہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اللہ کے اس معجزے کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ قوم لوط کے لوگ ہم جنس پرستی کی بیماری کا شکار تھے۔ ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ اس بد کرداری سے اجتناب کیا کریں، لیکن وہ لوگ جناب لوط علیہ السلام کی دعوت سے بالکل بھی متاثر نہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کرنے کا ارادہ فرما لیا اور اپنے فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف عذاب کی خبر دے کر بھیجا۔ جب فرشتے قوم لوط کے پاس پہنچے تو وہ خوبصورت انسانوں کے روپ میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی آمد پر بہت دل گرفتہ ہوئے کہ اب بستی کے لوگ ان خوبصورت نوجوانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے۔ آپ کے غم کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، جناب لوط، آپ کی قوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس آنے والے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بستی پر عذاب مسلط کر دیں۔ فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور پوری بستی کو پتھروں سے کچل دیا۔ اس انجام میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، کیونکہ وہ اللہ کے نافرمانوں میں شامل تھی اور اپنی قوم کو گھر کی خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس قوم کے ساتھ عذاب کا شکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر کیا، جو شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کا شکار تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ پورا ماپا کرو اور پورا تولا کرو، مگر وہ جناب شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ماننے پر آمادہ و تیار نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو انسان کو کاروبار بھی نہ کرنے دے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سابقہ قوموں کے انجام سے بھی آگاہ کیا، مگر ان کے تیور نہ بدلے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس چیخ کے ساتھ قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ یہاں پر یہ بات ہمیں بہت زیادہ غور و فکر اور سوچنے کی ہے کہ یہ قومیں جن جن برائیوں میں مبتلا تھی، آج وہ ساری کی ساری برائیاں امت مسلمہ میں آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ کی توحید کو ماننے والا اور ان قوموں کے عذاب سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد اس بارے میں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت سے نصیحت آموز پہلو بھی ہیں، جن میں ہر ذی شعور کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، ان کے بھائیوں کی سازش اور عزیز مصر کے گھر میں ان کا جانا اور ان کو آزمائش میں مبتلا ہونا، پھر اس کے بعد
जेल में जाकर तौहीद की दावत और ख्वाबों की ताबीर का जिक्र किया गया, और फिर इसके बाद पारे के आखिर में बादशाह को जो ख्वाब आया वो हज़रत यूसुफ के सामने बयान किया गया। इन सब बातों का और इनकी हकीकत इस पारे में बताई गई है। इंशाअल्लाह ताला 13वें पारे के आगाज़ में हम सूरह यूसुफ को मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पारे के तमाम मज़ामीन को समझने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان. اللهم وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وبلغنا رمضان. اللهم وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار. اللهم وبلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان وارزقنا صيام رمضان. اللهم وارزقنا صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.